السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو مائی چینل ناول کہانی۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم شروع کریں گے تیرے عشق میں فدا کی 10ویں قسط۔ تو چلیں جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ان کے سروں پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا تھا، بیٹھے بٹھائے قیامت ہی تو آ گئی تھی۔ ان کو ایک پل کے لیے لگا تھا کہ مبادا یہ دھوکہ ہے فقط آنکھوں کا، تبھی بجلی کسی تیزی سے لپک کر عبید نے سر ہوتی آنکھوں اور کڑلاتے دل کے ساتھ اپنے شانوں سے چادر اتار کر اس کے وجود پر پھیلائی، جبکہ شاہ نواز نے آنکھیں زور سے میچ کر رخ موڑ لیا تھا۔ غصے کی شدت سے شاہ نواز کے وجود میں دوڑتے خون میں ابال اٹھ رہے تھے۔ وہ مٹھیاں پیچھے کھڑا تھا۔ عبید نے اس کے وجود کو چھپا کر اسے کسی ننھے بچے کی طرح چھپا کر سینے سے لگایا تھا۔ میری بیٹی، لالا کی جان، لالا قربان اپنی بیٹی پہ۔ عبید کڑلا اٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گر کر عریشہ کے چہرے پر بکھرنے لگے تھے کہ اس نے معمولی سی آنکھیں کھولی تھی، پر اپنے لالا کو یوں روتا دیکھ کر عریشہ نے شدت سے دعا کی تھی کہ اسے موت آ جائے یا زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ وہ آنکھیں مجھے دل سے یہی دعا کر رہی تھی۔ کس نے کیا ہے یہ؟ کس نے کیا ہے یہ؟ عبید پھنکارا تھا۔ عدیل، وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظوں میں بول کر عبید کو بازو میں لڑک گئی تھی۔ یہ نام سن کر شاہ نواز بھی جھٹکے سے مڑا تھا۔ دونوں کی رگیں تن گئی تھیں۔ تبھی نظر لمحہ بلمحہ زرد پڑتی عریشہ پر گئی تھی۔ وہ بنا وقت ضائع کیے اسے ہسپتال کی جانب بڑھے تھے۔ شاہ نواز پہلے ہی فون کر کے کسی لیڈی ڈاکٹر کا انتظام کروا چکا تھا۔ شاہ نواز، تم عریشہ کا خیال رکھنا، میں آتا ہوں۔ وہ شاہ نواز کو حکم دیتا آندھی طوفان بنا وہاں سے نکلا تھا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ اس ملعون شخص نما درندے کو اس کے انجام تک پہنچانے۔ عبید پھنکارا تھا۔ رکے بھائی، خاموش رہو تم، عبید اللہ نے انگلی اٹھا کر وارن کیا۔ شاہ نواز نے اس کی آنکھوں میں عزم دیکھ کر روکنا چاہا، پر ایک سخت گیر نظر اس پر ڈالے قہر بنا وہاں سے نکلا تھا۔ عدیل، عدیل، نکل باہر کتے! عبید اللہ ہاتھ میں گن پکڑے زخمی شیر کی طرح دھاڑتا اس کے گھر آیا تھا۔ کیا ہوا عبید؟ عثمان خان جو کچھ دیر پہلے ہی آیا تھا عبید کو یوں دیکھ کر بولا۔ اس کی ساری فیملی کو تو ادھر ہی تھی، پر عبید کیوں اس طرح چلا رہا تھا؟ عثمان خان نے اچنبھے سے سوچا۔ نکال باہر اسے، ورنہ میں اس گھر کو آگ لگا دوں گا۔ عبید گرج اٹھا تھا۔ وہاں کام کرتے ملازم بھی خوفزدہ ہو کر ایک طرف کھڑے ہو گئے تھے، جبکہ عثمان کو تشویش نے آن گھیرا تھا۔ کسے؟ عثمان نے استفسار کیا۔ اپنے درندے بھائی کو۔ عبید گن سے اشارہ کرتا بولا۔ کیا کیا ہے اس نے جو اس طرح چلا رہے ہو؟ تبھی عدیل زینے اترتا گویا ہوا۔ اس کی چال میں غرور تھا، جبکہ چہرے پر حیرانگی تھی۔ وہ لا علمی ظاہر کرتا انجان بڑا دھڑلے سے اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ اس کو دیکھ کر عبید اس کی جانب بڑھا اور گن کی پچھلی سائیڈ اس کی کنپٹی پر ماری تھی کہ خون کی لکیر تیزی سے اس کے چہرے پر بہہ نکلی تھی۔ کمینے، تو نے ہماری عزت پر ہاتھ ڈالا، میں تیرا نام ہستی سے مٹا دوں گا۔ عبید اس پر وار کرتا اس کو لہو لہان کر چکا تھا، جبکہ عثمان خان پریشانی کے عالم میں کھڑا ان کے ہاتھا پائی دیکھ رہا تھا۔ عبید، رکو، کیا کر رہے ہو؟ اس کی گولی چلاتے دیکھ کر عثمان تیزی سے بیچ میں آتا گن تھام چکا تھا۔ چھوڑ دے عثمان، مجھے یہ آج مجھ سے نہیں بچ سکتا۔ عبید اللہ گر جاتا۔ نہیں، میں تجھے یہ نہیں کرنے دوں گا۔ مجھے بتاؤ آخر اس نے کیا ہے؟ عثمان صلح جو میں بولا۔ اس نے گناہ کیا ہے، زندگی برباد کی ہے اس نے میری بہن کی۔ عبید لہو رنگ آنکھوں سے اسے دیکھتا بولا اور ہاتھ چھڑوانا چاہا، جبکہ عدیل فرش پر پڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے لبوں پر دل جلانے والی مسکراہٹ رقصاں تھی، کیونکہ عثمان کی اس جانب پشت تھی، اس لیے وہ نہیں دیکھ پایا تھا، جبکہ عبید اس کی مکروہ مسکراہٹ دیکھ کر آگ بگولا ہو چکا تھا۔ جب ہی گن کا رخ اس کی جانب کیا۔ عبید، چھوڑ اسے، بابا کو آنے دو، پھر ہوگا فیصلہ۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اسے خون خرابہ مت کرو، عثمان سمجھانے کے انداز میں بولا، جبکہ عبید کی خون آشام نظریں اس پر جمی تھی۔ چھوڑ ہاتھ، میں تجھے آخری بار کہہ رہا ہوں۔ عبید نے عثمان کو دھکا دے کر دور ہٹانا چاہا۔ اس ہاتھا پائی میں عبید سے ٹریگر پر انگلی کا زور بڑھا تھا کہ گولی عثمان خان کے دل کے مقام پر پیوست ہوئی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ وہ بھونچکا رہ گیا تھا۔ دروازے پر کھڑی ماہم اپنے بچوں کے ساتھ یہ سب دیکھ کر دہل اٹھی تھی۔ عثمان، پاپا! ماہم اور فراز چیختے ان کی جانب بڑھے تھے، جبکہ عبید منجمد کھڑا تھا۔ اس کی نظریں فرش پر گرے عثمان پر جمی تھی۔ ان سب کے دوران عدیل موقع دیکھ کر بھاگ گیا تھا۔ اب سب کچھ آشکار ہو چکا تھا۔ اسے عثمان سے کوئی غرض نہ تھی۔ وہ جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ پورا ہو چکا تھا، تبھی وہ وہاں سے نکل گیا تھا۔ اس افراتفری کے عالم میں کسی نے اس طرف توجہ نہ دی تھی۔ ماہم روتی پیٹتی نیچے بیٹھ چکی تھی۔ وہ عثمان کو جھنجھوڑ رہی تھی، جو اب نہیں رہا تھا، جبکہ عبید بے تاثر نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یاسین خان اور شمع بیگم دوسری گاڑی میں آ رہے تھے۔ ماہم، اس کے بچے پہلی گاڑی میں تھے، جبکہ دوسری میں یاسین خان تھے۔ ان کی گاڑی کے گزرتے ہی عمران اور عابد حرکت میں آئے تھے اور نشست باندھ کر گاڑی کی ٹائر پر فائر کیا کہ گاڑی جھماکے سے سڑک پر آڑی ترچھی گھسیٹتی چلی گئی تھی۔ عمران نے
شست لے کر شمع بیگم پر فائر کھولا تھا کہ فائر سیدھا اس کی دائیں گندے میں لگا تھا۔ گاڑی ہنوز گھسیٹتی پتھر سے ٹکرا کر کھائی میں جا گری تھی۔ اوئے عمران، یہ کیا ہو گیا؟ صاحب ہمیں چھوڑے گا نہیں؟ عابد نے خوف میں ڈوبی آواز گونجی۔ تبھی عدیل کے کان کال آنے لگی۔ کیا کروں؟ عمران کے ہاتھ کپ کپانے لگے۔ بتا دیں انہیں کہ تیری گولی لگنے سے پہلے ہی ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ کھگئی میں گر گئی ہے۔ عباس نے تسلی دی۔ عمران نے اس کی جانب دیکھتے ویسے ہی بتایا۔ ٹھیک ہے، تم لوگ حویلی پہنچو، وہاں کی ایک ایک خبر سے مجھے آگاہ کرتے رہنا۔ عدیل بنا کوئی تاثر لیے اپنا اگلا حکم دے چکا تھا، جسے وہ باپ کو بھی مارنا چاہتا تھا اور اس کی کسی کوشش سے پہلے ہی ختم ہو چکے تھے۔ یاسین خان، شمع بیگم اور عثمان، وہ تینوں ایک ہی دن دنیا فانی سے رخصت ہوئے تھے۔ ان کی موت کو ہفتہ ہو چکا تھا۔ یہ صدمہ آفریدی خاندان پر بم کی طرح گرا تھا۔ عبید اس دن سے غائب تھا، اس کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ سب گہری پریشانی میں مبتلا تھے۔ سکندر منصور بھی عبید کو ڈھونڈ کر اسے تفتیش کرنا چاہتے تھے، کیوں مارا ہے اس نے ان کے بہنوئی کو۔ ماہم بیگم بالکل خاموش تھی۔ ملازموں سے انہیں آدھی ادھوری بات کا پتہ چلا تھا، جب جگہ جگہ عبید کو ڈھونڈ چکے تھے، سوائے شاہ نواز کے جو پرسکون تھا۔ عبید شاہ نواز کی ساری حقیقت بتا چکا تھا، جس پر شاہ نواز نے اس کو کندھے پر ہاتھ رکھ کے تھپکی دی تھی۔ اس دوران اس کو علیشہ کی غیر موجودگی بھی خاصا پریشان کیا ہوا تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ دونوں بہن بھائی کہاں ہیں۔ عدیل کا بھی کوئی پتہ نہیں تھا، جو کہ سوچنے والی بات تھی، جو اپنے ماں باپ کے جنازے پر بھی نہ تھا۔ سب کو عبید پر بے تحاشا غصہ تھا۔ ماہم نے بھی جو دیکھا وہی سب کو بتایا، پر اصل بات سے سب انجان تھے۔ پچھلے ایک ہفتے سے علیشہ یہاں تھی، جس سے اسے ہوش آتا وہ چیخنے چلانے لگتی تھی، اس لیے لیڈی ڈاکٹر نے اسے زیادہ نیند کے انجیکشن لگا دیے تھے۔ ان دونوں وہ بالکل گھل چکی تھی، ہڈیوں کا ڈھانچہ نکل آیا تھا، کسی کو بھی اپنے سامنے دیکھ کر وہ چلا اٹھتی تھی۔ شاہ نواز اور عبید اسی کمرے میں بیٹھے تھے۔ عبید کافی زیادہ پریشان تھا۔ ایک طرف بہن تھی، دوسری جانب بیوی، جس کی ڈیلیوری کی ڈیٹ قریب تھی اور اس پر عثمان کے قتل کا الزام سر لگا تھا، اور علیشہ کے اصل مجرم عدیل بھاگ جانے پر بھی بہت غصے میں تھا۔ اتنی ساری ٹینشن اس پر حاوی ہو چکی تھی، وہ جھنجھلاہٹ کا شکار تھا۔ تبھی کچھ سوچ کر عبید نے شاہ نواز کو دیکھا۔ شاہ نواز، تم میری چھوٹی کو اپنا لو، شادی کر لو اس سے۔ عبید اللہ تھکی تھکی آواز میں، کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح نم آواز میں علیشہ کی بے ہوش وجود کو دیکھتا لہجے میں بے بسی سموئے بولا۔ بھائی، شاہ نواز کی حیرت میں ڈوبی آواز گونجی۔ لمحے میں آنکھوں میں گوشے سرخ میں لپٹ کر آئے تھے۔ کچھ دیر پہلے چہرے پر نرم تاثر کی جگہ سختی نے لے لی تھی۔ وہ لہو رنگ آنکھوں سے عبید کو دیکھ رہا تھا، جو کرسی پر بیٹھا سر جھکائے فرش کو گھور رہا تھا۔ ہاں، اس سے پہلے کہ بات پھیلے اور علیشہ پر انگلیاں اٹھے، اس سے تم شادی کرو۔ پھر سے اپنی بات پر زور دیتے بولا۔ ہم اس کی اچھی جگہ رشتہ کریں گے، آپ کیوں مایوس ہو رہے ہیں؟ شاہ نواز لہجے کو سختی اپنائے بولا۔ اسے کوئی نہیں اپنائے گا شاہ نواز، میری بہن برباد ہو گئی ہے، میں اپنی بہن کی حفاظت نہ کر پایا، میں بد نصیب بھائی ہوں۔ اچانک سے عبید اللہ کہتا پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ وہ بے تحاشا رو رہا تھا، اتنا کہ روتا روتا وہ فرش پر ڈھہسا گیا تھا۔ بھائی بھائی صبر کریں۔ شاہ نواز لپک کر اس کے پاس آیا تھا اور اس کے پاس فرش پر بیٹھ کر اس کو تسلی دیتا بولا۔ تم واقف ہو، تم جانتے ہو میری چھوٹی پر کیا قیامت ٹوٹی ہے۔ جب تم نہیں اپنا رہے تو دوسرا کیسے اپنائے گا؟ عبید اللہ نے اسے خود سے دور کرتے کہا۔ اس سے اچھا ہے میں اسے زمانے کی گندی نظروں سے باتیں سننے سے پہلے ادھر ہی ختم کر دوں، یہ موت اس کے لیے آسان ہوگی۔ اس سے یہ سب جب لوگوں کی نظریں اور باتوں میں پل پل مرے گی، نہ درندوں سے شمار ہوگی، نہ زندوں میں شمار ہوگی، نہ مردوں میں۔ عبید اللہ آنکھیں آستین سے صاف کرتا بولا، جبکہ اس کے ارادے سمجھ کر شاہ نواز نے تیزی سے اس کا بازو دبوچا اور اس کے گرد گہرا تنگ کیا۔ چھوڑو مجھے شاہ نواز، وہ دھاڑا۔ کیوں گناہ کرنے جا رہے ہیں بھائی؟ کیوں اس معصوم کو مار رہے ہیں؟ اس میں اس کی کیا غلطی ہے؟ شاہ نواز اسے سمجھانے کے لیے بولا۔ وہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ اس کی کیا غلطی ہے جو تم شادی نہیں کرنا چاہتے؟ کیونکہ میں شبانہ سے محبت کرتا ہوں اور دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ تو ٹھیک ہے، تم بتاؤ پھر ہے کوئی خاندان میں ایسا جو اس سے شادی کرے گا؟ کوئی ہے نہیں، کوئی بھی نہیں ہے ایسا۔ مجھے اس گناہ سے بچا لو شاہ نواز، میری چھوٹی بہت معصوم ہے۔ وہ باقاعدہ ہاتھ جوڑ چکا تھا۔ بھائی، میں علیشہ سے نکاح نہیں کر سکتا، مسلمان ایک وقت میں دو بہنوں سے نکاح نہیں کر سکتے، یہ حرام ہے۔ شاہ نواز نے اپنے تئیں مضبوط ٹھوس دلیل دی تھی، جبکہ عبید نے وینٹیلیٹر پر پڑے وجود کو دیکھا تھا جو بے سد و حرکت پڑی تھی۔ تم جانتے ہو علیشہ ہماری سگی بہن نہیں ہے، تو اس ناطے یہ نکاح ناجائز نہیں ہوگا۔ عبید نے اس کے اعصاب پر بم پھوڑا تھا، وہ جو بھول گیا تھا سب یاتے ہی اس کا ٹھوس جواز ریت کی مانند پھسلتا بکھرتا چلا گیا۔ تحیل میں اس کی شان کی آنسو سے تر چہرہ آیا تھا۔ شاہ نواز نے بے دردی سے لب کچلے تھے اور پھر لمحہ بھر میں علیشہ کے معصوم بے رونق کملائے چہرے کو دیکھ کر دل پر پتھر رکھ کر فیصلہ کر چکا تھا۔ میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ اس کو اپنی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی تھی، اور وہ یہ فیصلہ ایک بھائی کی منت سماجت پر بغیر کچھ سوچے سمجھے کر چکا تھا۔ اس کا دل ایک دم سکڑا تھا، دل پھٹنے لگا تھا، دل و دماغ میں طوفان برپا تھا کہ شبانہ پر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ پر نظر علیشہ پر پڑی تو دل کی وحشت سے گھبرا کر وہ لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔
حال زیرو بلب کی مدھم روشنی میں وہ بیڈ پر گردن تک کمبل اڑے کروٹ کے بل لیٹی خواب خرگوش میں مہوتی اس کے خوبصورت تراشیدہ بال تکیے پر بکھرے تھے. وہ پرسکون میٹھی نیند میں غوطہ زن تھی کہ جب ٹھک ٹھک کی آواز پر کسمس آئی تھی. سجل نے نیند سے بھری بوجھل آنکھیں کھول کر دیکھا کمرے کو کسی کو نہ پا کر وہ پھر سے سر رکھ کر لیٹ گئی. ابھی کچھ سیکنڈ ہی گزرے تھے کہ ٹھک ٹھک کی آواز اب باقاعدہ بغیر رکے آنے لگی تھی. اس آواز پر سجل پھرتی سے اٹھ بیٹھی اور کمرے میں نظریں گھمائی. کمرے میں نیم اندھیرا تھا. وہ آواز کے تعاقب میں دیکھنے کی صحیح کر رہی تھی. جبھی پھر سے دستک ہوئی تھی. جبھی اسے اندازہ ہوا کہ آواز کھڑکی کی جانب سے آ رہی تھی. سجل نے بے ساختہ حلق تر کیا. چہرے پر خوف کے تاثرات ابھرے تھے. رات کے اس وقت کھڑکی پر کون ہو سکتا تھا؟ یہی سوچ کر اس کا چہرہ متغیر ہونے لگا تھا اور دل کی دھڑکن پل بھر کے لیے بڑھی تھی. وہ بلیک شارٹ شرٹ اور بلیک کیپری میں ملبوس میک اپ سے پاک چہرہ لیے لبوں پر زبان پھرتی کھڑکی کی جانب دیکھ رہی تھی جس کے آگے دبیس مہرون رنگ کے پردے لٹک رہے تھے. تبھی وہ گھگیائی ہوئی سی اسپیڈ سے اٹھی اور کمرے کی لائٹ آن کرتے ہوئے کھڑکی کی جانب بڑھی جہاں ابھی تک دستک جاری تھی. اس نے ذرا سا پردہ سرکا کر دیکھا تو آنکھیں حیرت سے پھٹنے کی حد تک پھیل گئی تھیں. ونڈو کے اس پار کوئی اس کی جانب پشت کیے پاکٹ میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا. سجل پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو شان استثنا سے کھڑا اس کو خوف سے دوچار کر رہا تھا. جبھی وہ مڑا تھا. مفلر میں چہرہ ڈھلکا اور کالی سیاہ رات جیسی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا. وہ تھوڑا سا آگے ہوا تو سجل نے ڈر کر قدم پیچھے لیے. سامنے کھڑے انجان شخص کو دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکنیں بڑھ چکی تھیں جن کی دھک دھک وہ بخوبی سن رہی تھی جبکہ ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے تھے. مقابل بنا کوئی تاثر لیے گہری شوق نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا جو زرد چہرے کے ساتھ کھڑی تھی. تبھی اس شخص نے باہر سے لاک کھولنے کا اشارہ کیا تھا اور یہی وہ وقت تھا جب سجل کی چیخ نکلی. ساتھ ہی اس نے جلدی سے پردے برابر کیے. خوف کے مارے وہ کپ کپانے لگی تھی. رات کے اس پہر اپنے کمرے کی کھڑکی پر کسی انجان شخص کی موجودگی اس کی جان نکالنے کے در پر تھی. تبھی پھر سے دستک ہوئی تھی جو خاصی بلند تھی. سجل منہ پر ہاتھ رکھ کے چیخ کو دباتی پردے کو دیکھ رہی تھی. اس کے ہاتھ پاؤں سے جیسے جان نکل رہی تھی. وہ ایک ہی جگہ پسینے سے شلم مجسمہ بنی کھڑی تھی. کچھ دیر بعد جب وہ کوئی دستک نہ ہوئی تو سجل لرزتے قدموں سے اس کی جانب بڑھی. اس نے ذرا سا پردہ ہٹایا تو سامنے گلاس سائڈ پر ایک چٹ چپکی ہوئی نظر آئی تھی. بات نہ مان کر غلط کیا, بہت غلط. میں تم سے ملنے آیا تھا. آج تو بغیر ملے لوٹ رہا ہوں کیونکہ میں ذرا جلدی میں ہوں, پر اگلی بار تم سے ملے بغیر نہیں جاؤں گا. تمہارا پریمی. سجل جو ہر وقت شیرنی بنی رہتی تھی اس وقت اس کی حالت خوفزدہ ہرنی کی مانند تھی. وہ بار بار چٹ پر لکھی تحریر پڑھ رہی تھی. خوف سے اس کا رواں رواں کانپ رہا تھا. کون تھا وہ, کیوں آیا تھا یہاں, اور اس کی تحریر کا کیا مقصد تھا؟ ہزار سوال اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے. اسے مفلوج کرنے کے در پر تھا. وہ بائیں ہاتھ تھامے اس پر ہاتھ رکھے دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی سے دانتوں تلے دبائے وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی سوچوں میں غرق بیڈ کی جانب بڑھی. نیند اب اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی. صبح کاذب نمودار ہوتے ہی احتشام کی آنکھ کھل گئی تھی. نظر خود پر بکھری ابرش پر پڑی جو آرام سے اس کے سینے پر سر دھرے ایک ہاتھ اس کی گردن میں ڈالے اور دوسرا اس کے پہلو میں گزار کر اس کے گرد حصار باندھتی نسبتاً احتشام کا تکیہ تصور کرتی رات ہوئی کارروائی کو بھلائے دنیا جہاں سے بے خبر پڑی احتشام کا سکون غارت کر کے وہ اس کے سینے میں منہ چھپائے سو رہی تھی. اس کی بے خبری میں حد درجہ نزدیکی احتشام کو جھنجھلا کر رکھ دیتی تھی کہ اسے اپنے جذبات پر بند باندھنا مشکل ترین امر لگتا تھا اور رات کی غربت کے بعد تو اور زیادہ مشکل تھا. خود کو اس کے سحر میں جکڑنے سے وہ روک نہیں پا رہا تھا. اس کی یہی گستاخیاں ہی تو احتشام کی دل کی دنیا میں پکڑ دھکڑ مچا دیتی تھیں کہ اسے ضبط کی تنابیں ٹوٹتی معلوم ہوتی جنہیں وہ پھر سے لگام دے کر تھپک تھپک کر سلاتا. ساری رات وہ ابرش کو اپنی باہوں میں لیے بس اسے ہی دیکھتا رہا تھا. اس کی قربت میں احتشام سکندر خان کی نیند اس سے روٹھ جاتی تھی. ساری رات احتشام کی والہانہ نظریں اس کے نقوش کو چھوتی رہی تھی اور احتشام اس کے بالوں کی جڑیں سہلاتا اس کے متعلق سوچتا رہا تھا. وہ خود حیران تھا کہ اسے اتنے شدید ترین ری ایکشن کیوں ظاہر کیا تھا کہ وہ سب ابرش کی چھوٹی حویلی میں رہنے کی بات کرنے کا اثر تھا کہ اس کی دوری نے ہی اس کے دل میں عجیب سا طوفان بدتمیزی برپا کر دیا تھا. احتشام نے دو انگلیوں سے اس کا چہرہ تھوڑا سا اوپر کیا اور اس کی تھوڑی کے تل پر انگوٹھا پھیرتے اسے سہلانے لگا تھا. اسے ابرش کی تھوڑی کے بھور میں یہ سیاہ تل انتہا کا پسند تھا. اکثر اس کی بات کرتے ہوئے احتشام کی نگاہیں اس کے تل پر ہی جمی ہوتی تھی جن سے ابرش بے خبر ہوتی تھی. اسے چھونے کی خواہش پر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر احتشام نے تشنہ لب اس کے تل پر رکھے اور اس کو اپنے لمس سے مہکاتا اسے کان کے قریب جھکا. جس دن میرا ضبط ٹوٹا تمہارے لیے چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی ماں سوائے میرے سینے کے. احتشام اس کے کان میں گمبھیر سرگوشی کرتا اس کے کان کی لو کو لبوں میں دبائے اس پر دانتوں کا دباؤ بڑھایا کہ ابرش نیند میں درد محسوس کرتی تڑپ اٹھی تھی. اس نے سرخ ڈوروں والی آنکھیں کھولی کہ نظر احتشام کے وجیز چہرے پر پڑی. وہ سوئی جاگی کیفیت میں اس کو انتہائی قریب سے دیکھ رہی تھی. وہ بنا پلک جھپکائے اسے دیکھ رہی تھی. تبھی احتشام نے لب دبا کر اس کے چہرے پر پھونک ماری تھی کہ ابرش کی پلکیں لرز اٹھی. اگر اٹھنے کا ارادہ نہیں ہے تو میں اپنے ارادوں پر عمل کر سکتا
مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ احتشام بازو سر کے نیچے رکھے گمبھیر آواز میں سرگوشی کی۔ ابریش جو خواب کے زیر اثر تھی، احتشام کی معنی خیز سرگوشی پر حواسوں میں لوٹتی فوراً سے اٹھ بیٹھی تھی۔ رات کی احتشام کی گستاخیاں یاد آتے ہی اس کی رنگت میں سرخیاں گھلنے لگی تھی۔ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ ابریش پھرتی سے بیٹ سے اتر کر اس سے دور ہوتی بولی۔ مبادہ پھر سے کہیں رات والی ٹون میں لوٹ آئے، جبکہ احتشام بغور اسے دیکھ رہا تھا، جو اس سے فاصلہ بناتی منہ پھلائے سرخ ڈورے والی آنکھوں سے اسے ہی گھور رہی تھی۔ اٹس اوکے، نیکسٹ ٹائم اچھا کروں گا، ڈونٹ وری۔ احتشام سنجیدہ لہجے میں معنی خیزی سے کہتا، ایک استحقاق بھری نظر اس پر ڈال کر واش روم میں بند ہو گیا، جبکہ ابریش واش روم کے بند دروازے کو دیکھتی غصے سے دانت کچکچاتی ڈریسنگ روم میں گم ہو گئی۔ آپ مجھ سے اور کتنا کام کروائیں گے آخر؟ ابریش کا ضبط جواب دے گیا، تبھی جھنجھلا کر پھٹ پڑی۔ احتشام نے لیپ ٹاپ کی اسکرین سے نگاہیں ہٹا کر سر ناگوار نظروں سے اسے دیکھا۔ ساری زندگی اس کو چائے کی چھوٹی سی ٹرے پکڑے اپنی خدمت میں الرٹ دیکھ کر احتشام نچلے لب کا کنارہ دانتوں تلے دبائے گمبھیر آواز میں بولا۔ اسے ابریش کی سرخ چہرہ بہت کیوٹ لگ رہا تھا۔ کیوں نوکر نہیں ہوں میں آپ کی؟ ابریش تڑپ اٹھی۔ آواز نیچی رکھو، زبان دراز اور اونچی آواز میں بولنے والی عورتیں سخت ناپسند ہیں مجھے، اور تم ٹاپ لسٹ میں ہو۔ تم کیوں صبح سے مجھے اتنا تنگ کر رہے ہیں آپ؟ وہ دانت پیستی غرائی۔ تم اسے تنگ کرنا کہتی ہو، جبکہ یہ تو شوہر کی خدمت ہے۔ تنگ کرنا کسے کہتے ہیں؟ وہ رات کا ٹریلر دکھا چکا ہوں، یو نو۔ احتشام نے گرے آنکھوں اس کی آنکھوں میں گاڑے کہا۔ اگر ابھی کنفیوژن ہو رہی ہے تو میں پھر سے واضح فرق بتا سکتا ہوں۔ احتشام نے مسکراہٹ دبا کر ایک گہری نظر اس کے سراپے پر ڈال کر نظریں واپس اسکرین پر مرکوز کی اور تیزی سے انگلیاں چلانے لگا، جبکہ ابریش کا چہرہ غصے اور شرم سے قندھاری ہو گیا تھا۔ اسے احتشام پر سخت غصہ آ رہا تھا، وہیں رونا بھی، جو اسے چھوٹی حویلی جانے دینے کے غوث خدمتیں کرواتا صبح سے اپنے کام میں الجھا رکھا تھا، اب تو ابریش کا صبر جواب دے چکا تھا۔ تبھی بپری شیرنی بنی غرائی۔ آپ نے مجھے نہیں لے کر جانا؟ فی الحال نہیں۔ احتشام نے ہنوز نظریں اسکرین پر جمائے ہولے سے کہا۔ صبح سے شام ہونے کو ہے اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں؟ ابریش غصے سے تیز ہوتی سانتوں میں پھنکاری۔ میری مرضی، اگر تمہاری آواز نکلی تو جانا کینسل کر دوں گا۔ وہ سنجیدگی سے بول کر اپنے کام میں مصروف رہا، جبکہ ابریش خونخوار نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ رکھ دو چائے، اس کو بت بنا دیکھ کر احتشام کی گمبھیر آواز گونجی۔ تبھی اس نے غصے میں چائے سے بھرا کپ ٹیبل پر جھٹکے پر پڑی فائل پر الٹ دیا۔ واٹ یو ہیو ڈن، ایروگینٹ گرل! احتشام ایک جھٹکے سے کھڑا ہوتا دھاڑا۔ اس کے تیور دیکھ کر ابریش نے ڈر کے مارے باہر کی جانب دوڑ لگا دی۔ رکو، کہاں جا رہی ہو بے وقوف لڑکی! احتشام غصے سے چلایا، جو اس کی صبح کی محنت پر چائے پھیر گئی تھی کہ صبح سے بیٹھ کر احتشام نے اپنے نئے پروجیکٹ کی فائل تیار کی تھی، جو اسے شام تک اپنے مینیجر کے ہاتھوں بھجوانی تھی۔ اس لیے وہ ابریش کو لے کر نہیں گیا تھا، کام ختم ہونے کے بعد لے جائے گا۔ اس کی کوئی گولی کی اسپیڈ سے باہر جاتا دیکھ کر احتشام نے طیش کے عالم میں ہاتھ کی مٹھی بنا کر ٹیبل پر دے مارا کہ زخمی ہاتھ لیے وہ لب بھیجے اس کے پیچھے ہی بڑھا۔ احتشام کا چہرہ پل میں سرخ ہوا تھا اور چٹانوں کی سی سختی در آئی تھی، اور ابریش کی گردن موڑنے کی خواہش لیے بھپرا شیر بنا باہر نکلا۔ اپنے پیچھے احتشام کو آتا دیکھ کر ابریش نے اسپیڈ بڑھائی۔ خانم بھی، مورے احمد بھائی، بڑے پاپا! ابریش بڑبڑاتی، سب کو چیخنے کے انداز میں پکارتی، زینے اترتی، بوکھلاہٹ کا شکار پیچھے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں چلا رہی ہو؟ وہ سب جو معمول کے مطابق لاؤنج میں بیٹھے تھے، اس کو یوں ہوائیاں اڑے چہرے سے بھاگتا دیکھ کر سب پریشانی سے اپنی نشستوں پر اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ خانم بھی! ابریش ہاپتی سیڑھیوں سے احتشام کو آتا دیکھ کر ڈر کے خانم بھی اور سکندر خان کے پیچھے چھپی۔ ارے لڑکی، بتاؤ تو کیا ہوا ہے؟ بڑے پاپا، وہ آپ کا بیٹا! ابریش احتشام کو آخری سیڑھی پر دیکھ کر چلائی۔ خانم بھی، بچا لیں مجھے، اپنے مگرمچھ پوتے سے نکل جائے گا یہ مجھے! وہ آنکھیں بند کرتی خانم بھی کے گرد حصار باندھے چلائی، جبکہ اس کی حرکت پر احتشام نے دانت پیسے۔ جبھی وہ کھولتے دماغ سے اس کی جانب بڑھا، مزید اپنے لیے الفاظ کا چناؤ نے اس کو سرخ کر دیا تھا۔ سب کے سامنے اسے مگرمچھ بولنے پر وہ سب گھر والے ہونک بن کر اس احتشام کو دیکھ رہے تھے، جو لمبے لمبے ڈھک بڑھتا ابریش کو جھپٹنے کو بے تاب تھا۔ رکو احتشام، کیوں اتنے غصے میں ہو؟ خانم بھی اپنی پشت پر کھڑی ابریش کو کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے اس کی رنگت یکلخت زرد پڑی دیکھ کر احتشام سے بولی، جو اس کو شانے سے دبوچے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ آپ کی محترمہ چلتی پھرتی آفت، چائے کی سونامی گرا آئی ہے میری فائل پر! احتشام انگارے چباتے بولا۔ وہ بس ابریش کی گردن تک پہنچنا چاہتا تھا، تبھی آگے بڑھ کر احمد، زارون، ساحر، رباب، سجل، مہنور سب ابریش کے گرد جمع ہوتے اسے احتشام سے بچانے کو ایک گول دائرہ بنا چکے تھے۔
جبکہ احتشام کا تو دماغ ہی گھوم گیا تھا یہ سب دیکھ کر۔ وہ ہاتھ کی مٹھی بنائے ان کو خونخوار نظروں سے گھور رہا تھا۔ ہٹ جاؤ سامنے سے، احتشام پھنکارا۔ اس کے تن بدن میں آگ سی بھر گئی تھی ابریش کے لیے گھر والوں کی پروٹیکشن دیکھ کر۔ یہ اتنا ظالم تھا کہ کس طرح سب اس کو اپنے گھیرے میں لیے اس کے سائے سے بھی دور کرنے کی جان توڑ کوشش کرتے، دائرے کی شکل میں ایک دوسرے کے ہاتھ تھامے احتشام کے دل گردے پھیپھڑے جلانے پر تلے تھے۔ وہ بمشکل خود پر ضبط کیے کھڑا تھا، دل تو کر رہا تھا ان سب کو ابریش کے چمچوں کو شوٹ کر دے۔ نہیں بھائی، ہماری بھابھی معصوم ہے، بہت غلطی سے مسٹیک ہوئی ہے ان سے، احمد آنکھیں گھمائے بولا، جبکہ احتشام نے جبڑے بھینچے۔ احتشام بیٹا معاف کر دو، بچی ہے۔ اس کے چہرے پر چٹانوں کی کیسی سختی دیکھ کر، اس کی نظریں ابریش پر مرکوز دیکھ کر خانم بھی شیریں لہجے میں بولی، یہ بچی ہے جس نے خود بچے پیدا کرنے کی عمر ہے۔ احتشام بھنا اٹھا، اس کے یوں کہنے پر سب نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ وہ کافی جھنجھلایا ہوا سا غصے میں اور بھی پیارا لگ رہا تھا۔ میں آخری بار کہہ رہا ہوں، سمجھا لیں اپنی بچی کو، ورنہ میرا انداز اسے ہرگز پسند نہیں آئے گا۔ وہ وارننگ دیتا، بچی لفظ پر خاصا زور دیتا بھڑک اٹھا تھا۔ سوری، ابریش منہ بچورے ایک ہاتھ کان سے پکڑے بولی، تمہاری سوری کی تو نکلو باہر۔ اس کی ساری محنت تباہ کرنے کے بعد یوں سوری کرتے دیکھ کر احتشام کا غصے کا گراف آخری لیول تک پہنچ چکا تھا۔ وہ سب ہنوز ہنسی دبائے ابریش کے گرد دیوار بنے کھڑے تھے۔ سوری، ابریش منہ بچورے ایک ہاتھ سے کان پکڑے بولی، تمہاری سوری کی تو دیکھا پڑے پاپا آپ کے بیٹے کو، آپ کتنے سوئٹ ہیں۔ اور یہ اینگری برڈ، ابریش معصوم سے نچلا لب باہر نکالے پیچھے کھڑے سکندر خان سے گویا، تم لوگ کس خوشی میں پروٹیکٹ کر رہے ہو اس کو، ہٹو اس کے سامنے سے، احتشام نے دانت پیستے کہا۔ تبھی وہ سب احتشام کو بے تحاشا غصے میں دیکھ کر ہٹ گئے۔ ابریش اس کی سربار نظروں سے بچنے کی خاطر پوری کی پوری خانمبی کی پشت میں پیچھے چھپ گئی تھی۔ ابریش، تم نے چائے کیوں گرائی ہے؟ شبانہ نے آنکھیں دکھاتے سخت لہجے میں استفسار کیا۔ ابریش روحان سی ہوتی سر جھکائے خانمبی کے دوپٹے کی انگلیوں سے لپیٹ کر چھوتی اور پھر لپیٹتی اپنے مشغلے میں تھی۔ مورے، کل انہوں نے کہا تھا کہ یہ چھوٹی حویلی لے جائیں گے، اب صبح سے شام ہونے کو ہے اور یہ نہیں لے کر جا رہے۔ ابریش نے اپنے دل کی بھڑاس نکالی کہ گویا وہ وجہ تھی میری غلطی سے مسٹیک کرنے کی۔ وہ مجرموں کی طرح احتشام کی چور نظروں سے دیکھ کر سر جھکا کے بولی۔ وہ نگاہوں کی جھلساتی تپش سے ابریش کی جان لینے کے در پر تھا، جبکہ سکندر خان اور ماہین بیگم کو اپنی معصوم بہو کو یوں دیکھ کر دل پسیج گیا تھا۔ احتشام، معاف کر دو میری بیٹی کو۔ ماہین بیگم نے آگے بڑھ کر ابریش کو سینے سے لگایا۔ مورے، آپ اسے میرے حوالے کر دیں، بس اس کا غصہ کسی حد تک کم نہیں ہو رہا تھا تو آپ نے کیوں صبح سے ہماری بہو کے گھن چکر بنا رکھا ہے؟ جب نہیں لے کر جانا تھا تو صاف بتاتے، ادھر چھوٹی حویلی سے بھی کتنی بار فون آ چکا ہے۔ اب خبردار، جو ہماری بہو کو کچھ کہا تو جو کیا اس نے صحیح کیا، صبح سے ہم بھی دیکھ رہے ہیں اسے یہاں سے وہاں بھاگتے، لے کر جانا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ احمد چھوڑ آئے گا۔ سکندر خان سخت لہجے میں بولے کہ احتشام نے لب پیوست کیے، ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچی، اس کی سرخ و سفید رنگت میں سبز رگیں ابھر آئی تھیں، جبکہ ہاتھ پر لگی چوٹ سے خون رسنے لگا تھا۔ باقی سب حیرت کے مجسمے بنے اس اینگری مین کو دیکھ رہے تھے۔ 2 منٹ ہیں تمہارے پاس، چادر اوڑھ کر باہر آؤ، احتشام سنجیدہ آواز میں سب کی نظر انداز کرتا اپنی ازلی استحقاق بھرے انداز میں کہہ کر مضبوط قدم اٹھاتا لاؤنج پار کی رکھا، جبکہ ابریش اس کے حکم پر خوش ہوتی فوراً سے اپنے کمرے میں بڑھی اور وہاں سے چادر اوڑھ کر تیزی سے باہر نکلی، بورچ میں آئی جہاں احتشام گاڑی میں بیٹھا اپنے ہاتھ پر بینڈیج کر کے چھوٹا سا فرسٹ ایڈ باکس کلوز کر رہا تھا۔ ابریش نے نظر جھکائے پچھلی سیٹ کے دروازے کی جانب ہاتھ بڑھایا، اس سے پہلے کہ تم میری عتاب کا نشانہ بنو، فوراً سے پہلے آگے بیٹھو۔ احتشام کی چنگاڑتی آواز پر ابریش منہ بناتی آگے آئی۔ وہ اس کو جواب دے کر مزید کوئی بدمزگی نہیں چاہتی تھی، یہ الٹی کھوپڑی کا شخص کچھ بھی کر سکتا تھا۔ ابریش، تم نے جواب نہیں دیا، بی کول، وہ دل ہی دل میں خود کو کہتی اگلی سیٹ پر بیٹھی۔ اس کے دیکھتے ہی احتشام نے لب بھینچے گاڑی سرعت سے آگے بڑھائی۔ ابریش اس کے تن نقوش دیکھ کر باہر کی نظارت پر جما دی تھی۔ وہ بھی احتشام تھا، آج کا دن تو وہ بھی ابریش کو وہاں رہنے نہیں دینے والا تھا۔ وہ بائیں بازو کی کوہنی ونڈو سے ٹکا کر ہاتھ کی مٹھی بنا کر لبوں پر جمائے دوسرے ہاتھ سے اسٹیئرنگ تھامے استحقاق سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ آباد خان درد سے کراہتا ہاسپٹل کے بیڈ پر پڑا ارتضیٰ خان کو کوس رہا تھا۔ صاحب جی، چھوٹی حویلی والوں کا جانا آنا شروع ہو گیا ہے بڑی حویلی میں، اس نے خاص آدمی نے آگاہ کیا۔ عباد کہاں ہے؟ کچھ پتہ چلا اس کا؟ آباد خان بمشکل بولا، جی وہ تھانے میں ہے، پولیس نے پکڑ لیا ہے عمران کی تفتیش کرنے کے لیے۔ جبکہ آباد خان کی جان پر بن آئی تھی۔
عدیل سے بات کرواؤ میری، آباد خان کچھ سوچ کر بولا۔ اور سناؤ میری بیٹی کیسی ہے؟ عدیل پیار سے بینش کے سر پر ہاتھ رکھے بولا۔ میں ٹھیک ہوں چاچو، وہ ہلکا سا مسکرائی۔ کسی کو پتہ تو نہیں چلا کہ تم لوگ مجھ سے ملنے آئے ہو؟ عدیل نے پوچھا۔ وہ تینوں 2 کمروں پر مشتمل فلیٹ کے چھوٹے سے ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ نہیں، فراز نے نفی کی۔ چلو اچھا ہے، اب ہمیں اپنا کام کرنے میں آسانی ہوگی۔ فراز احتشام کے لیے بینش کی دیوانگی عدیل کو بتا چکا تھا، جبھی عدیل نے ہاتھ بینش کو بھی لے کر آنے کا کہا تھا۔ ایک ہے کہ وہ بیوی کے پیچھے اور دوسرا ہے کہ وہ شوہر کے، عدیل نے سوچ کر سر جھٹکا۔ تو تم کیا چاہتی ہو بینش؟ عدیل نے اپنی بھتیجی سے پوچھا۔ احتشام، سکندر خان چاہتی ہوں میں، اور یہ سب تب ممکن ہے جب وہ ابریشم نکلے گی یا پھر مرے گی۔ بینش زہر خند لہجے میں فراز کو دیکھ کر بولی۔ تم دونوں جو چاہتے ہو ملے گا، بس وہ کرو جو میں اب تم لوگوں سے کہنے والا ہوں۔ وہ ان لوگوں کو اپنے آگے کا پلان سمجھانے لگا۔ سمجھ آئی میری بات؟ جس دن اس کی بارات ہوگی اسی دن ان کی باراتیں ہوں گی، اسی دن راستے سے ابریش کو کڈنیپ کر لیا جائے گا۔ پر اسی دن کیوں؟ فراز نے وجہ پوچھی۔ اپنا دماغ لڑاؤ بھتیجے، شادی میں وہ سب مصروف ہوں گے اور وہ اسی ہنگاموں میں خاص کر احتشام کا دھیان اس کی جانب کم ہوگا۔ تب تم موقع دیکھ کر کام کر جانا، باقی کی ذمہ داری بینش تمہاری ہے۔ تم اچھے سے جانتی ہو کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ جی، بینش نے مکروہ ارادے سے کہا۔ بس یہی موقع ہے ہمارے پاس اس احتشام کی اکڑ کو توڑنے کا۔ اس لڑکے سے بہت حساب کتاب ہے میرے۔ عدیل احتشام کے متعلق سوچ کر دانت کچکچاتے بولا۔ تینوں سینے آگے کے لائحہ عمل تیار تینوں بیٹھے آگے کا لائحہ عمل تیار کرنے لگے۔ الیکشن کے سلسلے میں ارتضیٰ اپنے خاص ماتحت عباس اور سرور خان کے ساتھ کسی جلسے پر گیا تھا۔ چونکہ الیکشن سر پر تھے، اس لیے ارتضیٰ خان انتہا کا مصروف تھا۔ وہ پیسنجر سیٹ پر بیٹھا تھا۔ آج گاڑی عباس ڈرائیو کر رہا تھا۔ شدید تھکن کے باعث ارتضیٰ نے سر سیٹ کی پشت سے ٹکا لیا تھا۔ سوچوں کا مرکز رباب تھی۔ بہت تھک گیا ہوں، اس وقت آپ کی ضرورت شدت سے محسوس ہو رہی ہے وائفی۔ تبھی اس نے پاکٹ سے فون نکال کر اپنے دل کی بات میسج میں لکھتے رباب کو سینڈ کیا۔ وہ جو شاپنگ کے لیے جا رہی تھی، اسکرین پر میسج دیکھ کر جلدی سے اوپن کیا اور اتنی ہی سرعت سے اس کا چہرہ گلابی ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ تو میرا چہرہ کیوں ریڈ ہو رہا ہے؟ ماہنور نے تیوری چڑھائی۔ نہیں تو اس نے گھبرا کر اپنے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ ماہنور، سجل، رباب، ماہین بیگم اور زارون کے ساتھ شاپنگ کے لیے جا رہی تھی۔ احمد اور طاہر نے کافی مرتبہ کہا تھا کہ وہ لے جاتے، مگر خانم امی نے انہیں سختی سے منع کر دیا تھا کہ شادی تک وہ ان کی پوتیوں کے آس پاس بھی نہ دکھے، جس پر وہ دونوں منہ لٹکا کر رہ گئے تھے۔ شاپنگ آپ میری پسند سے کریں گے؟ ارتضیٰ نے میسج سین ہوتے دیکھ کر پھر سے میسج کیا، جبکہ رباب، وہ جو ونڈو سے پار دیکھ رہی تھی، وائبریشن پر جلدی سے میسج نوٹیفیکیشن چیک کیا، جبکہ ارتضیٰ کی بات پر بے ساختہ اس کی انگلیوں کی پیڈ پر تھر تھرانے لگی تھی۔ آپ کو کیسے پتا ہم شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں؟ رباب نے جلدی سے میسج کیا۔ ارتضیٰ کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ پھیلی۔ آپ سے انجان رہ سکتا ہوں بھلا؟ اس نے جواب میں سوال داغا کہ رباب لب دبا گئی۔ آپ کہاں ہیں؟ کچھ سوچ کر رباب نے میسج کیا، آپ کے دل میں۔ ارتضیٰ نے فوراً سے رپلائی کیا، جبکہ رباب دھنک رنگوں میں نہا گئی تھی۔ آپ کو اپنی پسند کی شاپنگ کرانے کے لیے آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ ارتضیٰ نے میسج کر کے فون گود میں رکھ دیا۔ ابریش جلاد نے تمہیں جلاد لالے نے آنے کی اجازت دے دی؟ چھوٹی حویلی کی مکین جو سٹنگ ایریا میں بیٹھے تھے، ابریش کو لاؤنج میں قدم رکھتے دیکھ کر ارحم شریر انداز میں بولا۔ اجازت ہی نہیں بلکہ جلاد خود بھی ساتھ آیا ہے۔ ابریش وہیں سے ہانک لگاتی بولی۔ ارحم اور باقی سب جو صدمہ دے گئی کیا واقعی؟ ارحم خوشی سے بولا۔ تبھی احتشام نے چھوٹی حویلی کے اندرونی حصے میں قدم رکھتے نہ جانے کتنے سالوں بعد وہ اس حویلی میں آیا تھا۔ احتشام کا چہرہ سپاٹ تھا۔ وہ بت تاثر نگاہوں سے ایک دائرہ نظر ڈالے اندر کی جانب بڑھا۔ فیروز خان اور بی جان بھی خوشی سے اپنی نشستوں سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ السلام علیکم۔ احتشام کچھ فاصلے پر ابریش کے ساتھ کھڑا ہو کر گمبھیر آواز میں بولا۔ وعلیکم السلام۔ وہ سب ابھی تک حیرت میں ڈوبے کھڑے تھے، تبھی ارحم آگے بڑھ کر احتشام سے چپک گیا۔ ویلکم ٹو چھوٹی حویلی۔ ارحم احتشام کے سینے سے لگا کھڑا تھا کہ احتشام نے اس کے بال بکھیرے۔ وہ بچپن میں ہی اس کے بال بکھیرتا تھا۔ جب ارحم احتشام کو کیوٹ لگتا، احتشام اس کے بال بگاڑ دیا کرتا تھا، اور اب بھی وہی کیا تھا۔ باری باری سب اس سے ملے تھے۔ شکریہ بیٹا ہماری بات کا مان رکھنے کے لیے، فیروز خان نے کہا، جبکہ احتشام نے ہلکا سا سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ ان کے پاس بیٹھا ہلکی پھلکی باتیں کرتا رہا۔ جبھی وقت کا احساس ہوا تو اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے ابریش کی تلاش میں نگاہیں گھمائیں، پر وہ کہیں نظر نہ آئی۔ بیٹا ابریش اپنے کمرے میں ہے۔ جبھی بی جان نے کہا، جیسے کہ شادی کے فنکشن کل سے سٹارٹ ہو رہے ہیں تو ابریش کل یہاں آ جائے گی، مگر آج سے میں اسے فقط آپ لوگوں سے ملوانے لایا تھا۔ وہ بغیر لگی لپٹی بولے۔ ان کو اپنے ارادے سے آگاہ کر دیا کہ وہ سب سر ہلا کر رہ گئے۔ چلو۔ احتشام نے روم میں آتے ہی اسے چلنے کا حکم دیا۔ کہاں؟ ابریش نے حیرت سے پوچھا۔ واپس۔ وہ یک لفظی جواب دے کر اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ پر ابھی تو آئی ہوں میں، اس نے خاصا ضبط کے باوجود لہجے میں سختی در آئی تھی۔ بس اتنی ہی ہوتا ہے، جو حرکت کی تم نے اس کے بعد تو تمہیں اس جانب دیکھنے کی بھی نہ دیتا۔ اب میری اتنی
التفاتی بھی بہت ہے۔ احتشام اس کو دیکھ کر سخت آواز میں بولا، جبکہ موڈ انتہا کا خراب تھا۔ آنکھوں میں سرخی بتدریج بڑھتی جا رہی تھی۔ آج ابریش اس کے ہاتھوں سے بچی تھی تو صرف سکندر خان کی وجہ سے، ہرگز نہیں۔ کون سی التفاتی؟ کوئی احسان نہیں کیا آپ نے؟ میں نہیں جاؤں گی، ادھر ہی رہنا مجھے۔ وہ نڈر ہوتی غرائی جو اس کا خون چوسنے کے در پر ہوتا تھا۔ ابھی آئے آدھا گھنٹہ بھی نہ ہوا تھا کہ وہ حکم صادر کر رہا تھا۔ انجانے میں وہ بپرے شیر کو پھر سے چھیڑ گئی تھی۔ بھگتان کون ادا کرے گا؟ وہ گھمبیر ٹھہرے ہوئے لہجے میں اسے اس کی غلطی کے متعلق باور کرا گیا تھا۔ اس وقت غصہ ضبط کرتے اس کی کنپٹی کی رگیں ابھری تھیں۔ وہ کمال ضبط کا مظاہرہ کرتا اس کے سامنے جینس کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے کھڑا اسے ہی خونخوار نظروں سے گھور رہا تھا۔ وہ بس ایک غلطی تھی جو غیر ارادتاً ہوئی۔ ابریش اس کے سخت تیوری دیکھ کر یکدم گھبرائی۔ پر تمہاری اس بات کا بمشعل جھوٹ کہ کوئی رکت نہیں رہی۔ غلطی جیسی بھی ہوئی، میرا وقت برباد کیا تم نے، لہٰذا تمہاری سزا یہ ہے کہ تم وہ لہٰذا بھر کو ٹھہرا تم واپس میرے ساتھ جا رہی ہو اور آج کی ساری رات میرے کام کرنے کی تیاری تک جاگتی رہو گی۔ تمہاری ذرا سی اونگ بھی سزا بڑھا سکتی ہے۔ وہ اسی بنا پر تم کل سے یہاں آ کر صرف ایک دن کے لیے رہ سکتی ہو۔ یہ آفر اگلے 30 سیکنڈ تک محدود ہے، اس لیے جلدی سے فیصلہ کرو اور جواب دو، ورنہ دوسری صورت میں ہوگا وہی جو میں چاہوں گا اور یہ آفر بھی جائے گی۔ احتشام اپنا شاطر دماغ چلاتا، اپنی روبدار آواز میں اگلے کا لائحہ عمل بتاتا اس کو مکمل الجھا چکا تھا۔ اس دوران ابریش کو صرف ایک دن رہنے دینے کا پیغام سنایا تھا۔ ماضی رات دیر تک وہ سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا، اپنے اندر کی وحشت کم کرتا رہا تھا جو کہ ناممکن ٹھہری تھی۔ اس کی آنکھوں کے پردے پر بار بار شبانہ کا خوبصورت من موہنا چہرہ چھم سے آ جاتا۔ نہ جانے کتنی بار وہ خود کا فیصلہ جھٹلا چکا تھا۔ اسے 20 کالز اور میسیجز آئے تھے۔ جانتا تھا شبانہ اس کے لیے فکر مند ہو رہی ہوگی، پر وہ جو کہہ آیا تھا کہ جس کا مان رکھ آیا تھا، اسی وجہ سے وہ شبانہ کو فی الحال کوئی کال یا میسیج نہیں دیکھنا چاہتا تھا، نہ ہی وہ ابھی بات کرنا چاہتا تھا۔ وہ اضطرابی کیفیت میں تھکا ماندہ نصف رات گھر لوٹا تھا۔ آتے ہی وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا تھا۔ یہ دن اس نے اپنی شان کے بغیر کیسے گزارا تھا بس وہی جانتا تھا۔ اس نے جیسے ہی ڈور نوب گھما کر دروازہ کھولا، سامنے ہی اس کی روح کا سکون صوفے کی پشت سے سر ٹکائے اس کے انتظار میں شاید سو گئی تھی۔ گاجری رنگ کے سوٹ پہنے، میک اپ سے پاک چہرہ لیے وہ سوئی ہوئی معصوم سی انتہا کی پیاری لگ رہی تھی۔ شیفون کا دوپٹہ شانے سے ٹھلک کر جھول رہا تھا۔ بال جو کہ جوڑے کی شکل میں تھے، جوڑا ڈھیلا ہو کر بالوں کی کچھ شریں لٹیں اس کے چہرے کی طرف بکھری پڑی تھی۔ گلاب کی پنکھڑیوں جیسے لب ہلکے سے بات ہے، گھنی گامزن مسگان آرزوں پر بکھری تھی۔ ایک ہاتھ وہ سر کے نیچے رکھے، دوسرے میں موبائل پکڑا تھا جس پر گرفت اب ڈھیلی پڑ چکی تھی۔ اس کی ناک میں پہنی چھوٹی سی بالی میں لٹک کا سفید موتی ایک جگہ ساکن آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ شاہنواز نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا۔ اس کی سرخ و سفید دودھیا گردن کو دیکھ کر شاہنواز کے گلے میں کانٹے سے چبھنے لگے تھے۔ اس کی گردن میں پہنا ایس نام کا پینڈنٹ انتہا کا خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ سراپا قیامت بنی اس کے سامنے خود کو بے پرواہ پڑی تھی کہ شاہنواز جو وحشتیں پال کر گھر لوٹا تھا، شبانہ کو دیکھ کر اس کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ اس کی نظریں اس کے نشیب و فراز میں الجھی تھیں۔ ایک سرور سا اس کی رگوں پے میں سرایت کر گیا تھا کہ کچھ دیر کے لیے وہ سب بھول بیٹھا تھا۔ شبانہ کو دیکھ کر وہ دنیا بھلائے، ساری پریشانیاں بھولے، آنکھوں میں جذبات کے ٹھاٹے مارتا سمندر لیے، دل میں بھڑکتے جذبات لیے وہ ڈور لاک کرتا اس کی جانب بڑھا۔ وہ جو اس کی موجودگی سے بے خبر نیند میں تھی۔ شاہنواز مضبوط قدم لیتا اس کے پاس آیا، اس کے دونوں بازو شبانہ کے گرد صوفے پر رکھ کر تھوڑا سا اس پر جھکا۔ نظریں اس سفید موتی پر جمی تھی جو اس کی یاقوتی لبوں کے اوپری کنارے کو ٹچ کرتا شاہنواز کو اپنا رقیب لگا تھا۔ تبھی اس کی ہلکی سی پھونک پر موتی کو دور کیا جو اب مسلسل جھول رہا تھا۔ شبانہ کی شفاف چہرہ وہ انتہائی قریب سے دیکھتا اس کا خوبصورت نقوش ازبر کر رہا تھا۔ اس کی مدھم سانسوں کی نرم گرم تپش شاہنواز کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ شاہنواز کی آنکھوں میں غبار کی سرخی در آئی تھی۔ تبھی اس نے اپنے دل کی خواہش پر لبیک کہتے جھک کر شبانہ کے ماتھے پر بوسہ دیا، پھر اس کی بند آنکھوں کو باری باری چوما، پھر اس کے گال، پھر ناک۔ اب اس کی نظریں اس کے لبوں کو ایک فوکس میں رکھے ہوئے تھی کہ وہ ضبط ہوتا اس کے لبوں کو قید کر چکا تھا۔ ساتھ ہی ہاتھ اسی کمر میں ڈال کر اسے اپنے جانب کھینچ کر بازو میں بھرے اس کی جگہ بیٹھتا شبانہ کو اپنی گود میں بٹھائے اس پر مکمل جھکا تھا۔ شبانہ جو نیند میں تھی، اس اچانک ہوئی افتاد پر ہڑبڑا اٹھی تھی۔ اسے نیند میں ہی سانسیں بند ہوتی محسوس ہوئی کہ وہ سانسوں کے لیے تڑپتی مچل اٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں کھولے خود پر جھکے شاہنواز کو دیکھا جو دیوانہ وار اس پر شدتیں لوٹاتا اس کے لبوں پر گرفت سخت تر کر گیا تھا کہ سانسوں کے لیے تڑپتی شبانہ نے اس کی شرٹ کے کالر کو مٹھی میں دبوچ کر جھٹکا دیا تھا، پر شاہنواز تو جیسے پیچھے ہٹنا بھول گیا تھا۔ دن بھر کی وحشتوں کے بعد جیسے وہ خود کو پرسکون کر دیا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ شبانہ کی پشت پر مضبوطی سے جمے تھے۔ اسی افتاد پر اس کا ڈھیلا جوڑا کھل چکا تھا۔ شبانہ کے لمبے گھنے ریشمی بال پشت پر لہرا گئے تھے کہ بے ساختہ شاہنواز
کا ہاتھ پشت پر سرکتا اس کے بالوں میں الجھا تھا۔ اس شدید رد عمل پر شبانہ اپنے ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر دور دھکیلنا چاہا۔ جبھی وہ ہوش کی دنیا میں قدم رکھتا، اس کے لبوں کو اپنی شدت بھری گرفت سے آزاد کیے اس کی گردن پر جھکا تھا۔ وہ جا بجا اپنا لمس اس سے مہکانے لگا تھا کہ شبانہ اگھڑتی سانسوں کے مابین کھانستی سانسوں کو اعتدال پر لانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کا سرسراتا دمکتا لمس کندھے پر محسوس کر کے اس کی سانسیں پھر سے بکھرنے لگی تھی۔ ظاہر وہ اس کی شدت پر سرگوشی نما بولی، بس کریں، مجھے سکون لینا ہے شان، سکون دو مجھے۔ وہ اس ہنوز اس کی گردن پر جھکا بوجھل جذبات سے چور آواز میں بولا کہ شبانہ کے وجود میں سرد لہریں دوڑتی محسوس ہوئیں۔ میں ناراض ہوں آپ سے۔ وہ اب کی دست و لب کی گستاخیوں پر خود کو سمیٹتی بولی۔ وہی دور کرنے لگا۔ شہنواز نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر معنی خیزی سے کہا، اس کے بازو میں بھر کر اپنی جگہ سے اٹھا کر بیٹھ کی سمت بڑھا۔ زار میں آپ کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، بس آج اپنی جان کی قربت میں دنیا سے بیگانہ ہونا چاہتا ہوں۔ وہ اس کو گھمبیر آواز میں کہہ کر شبانہ کو خود میں سمیٹنے پر مجبور کر گیا کہ وہ شرما کر اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ اس کے انجان کے یہی پیار کرنے والا شخص بہت جلد اپنی زندگی میں کسی اور کو شامل کرنے جا رہا تھا۔ یہ عبید اللہ کے فلیٹ کے کمرے کا منظر تھا، جہاں حویلی کے تمام مرد حضرات اس وقت بیٹھک لگائے بیٹھے تھے۔ دلاور خان، فیروز خان اور ان کے بچے سکندر خان، منصور خان، شہنواز اور عبید اللہ سب بالکل خاموش بیٹھے تھے۔ پہلے تو سب عبید کے پیغام پر بھونچکا رہ گئے تھے کہ جلد از جلد وہ لوگ خواتین کو بتائے بغیر ان کے فلیٹ پر پہنچ جائیں۔ ان کے آتے ہی عبید اور شہنواز نے ان کو سب حقیقت سے آگاہ کیا تھا، جسے سن کر سب کے پیروں کے نیچے سے اب زمین نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ ان سب پر بھی یہ سب پہاڑ گرنے کے مترادف تھا۔ اس دوران عبید نے ان کو اپنا فیصلہ بھی سنایا تھا۔ اس پر بھی سب کو ایک بار پھر سے صدمہ لگا تھا، پر عریشہ کی کنڈیشن کے پیش نظر فیروز خان بھی خاموش رہے تھے۔ ان کے دل بیٹھا جا رہا تھا کہ انہوں نے تو اپنے دوست سے وعدہ کیا تھا کہ وہ عریشہ کو اپنی بیٹیوں سے بڑھ کر پیار دے گا، اس کا خیال رکھے گا، اور وہ تھا کہ اس کی عزت کی حفاظت بھی نہ کر پایا تھا۔ بے ساختہ اس کے آنسو چھلک پڑے تھے۔ عریشہ فیروز خان کے دوست الیاس کی بیٹی تھی، جنہوں نے مرنے سے پہلے عریشہ کی حفاظت کا ذمہ فیروز خان کو دیا تھا۔ وہ عریشہ کو ہمیشہ اپنی بیٹی کی طرح رکھے گا۔ فیروز خان کو دلاور خان نے حوصلہ دیا تھا، جب بھی انہوں نے دل پر ہاتھ رکھ کر نکاح کی اجازت دے دی، جانتے ہوئے بھی کہ شبانہ شہنواز کی بیوی ہے، جبکہ ان کی سگی اولاد تھی، پر کیا وعدہ بھی تو نبھانا تھا۔ عزت کی حفاظت تو نہ کر سکے، جان کی تو کر سکتے تھے۔ بس یہی سوچ کر وہ خاموش رہے تھے۔ عریشہ ٹھیک ہو کر اسی فلیٹ میں تھی، اس کے پاس ہم وقت نرس ہوتی تھی۔ اس کی بیرونی زخم مندمل ہو چکے تھے، پر اندرونی زخم روگ بنا گئے تھے کہ وہ گمسم سی غیر منئی نقطے کو گھورتی رہتی تھی۔ عبید نے اس کے نکاح کا بتایا تھا، جس پر اس نے کوئی تاثر نہیں دیا تھا۔ اس کے لبوں پر قفل لگ چکا تھا۔ نکاح کے دوران عبید کے دوست کی بیوی اس کے پاس تھی۔ خانم بی اور بی جان کو بھی آ چکی تھی، اور سب بھی یہ سب سن کر اور دیکھ کر رنجیدہ ہوئی تھی۔ بی جان کو سامنے آتے ہی عریشہ دھاڑے مار مار کر روئی تھی۔ خانم بی کو عریشہ کے لیے بہت برا لگا تھا، پر نکاح کی بات سن کر ان کو شبانہ کی فکر ستانے لگی تھی۔ خانم بی کو یہ فیصلہ منظور نہیں تھا، جبھی انہوں نے اپنے شوہر سے بات کی، جس پر انہوں نے خانم بی کو خاموش کروا دیا کہ یہی درست ہے۔ خانم بی کی لب بھیج کر رہ گئی۔ کچھ دیر میں شہنواز کا نکاح عریشہ سے ہو چکا تھا۔ عریشہ نہیں جانتی تھی۔ 1 مہینہ ہو چکا تھا اس نکاح کو۔ عریشہ اسی فلیٹ میں تھی، جبکہ حویلی میں باقی سب کو بتایا تھا کہ وہ ہاسٹل میں ہے۔ فیروز خان نے بتایا تھا کہ انہوں نے اس کا داخلہ اسلام آباد کروا دیا ہے۔ شبانہ اور پرویشہ نے خوب واویلا مچایا تھا کہ ایسے کیسے ادھر داخلہ کروا دیا، پر کسی نے ان خواتین کی ایک نہ سنی۔ خانم بی اور بی جان الگ الگ وقفے میں عریشہ سے ملنے جاتی تھیں۔ اس دوران پرویشہ کی ڈیلیوری ہو چکی تھی۔ عبید کے ہاں ایک اور بیٹا ہوا تھا، جنہیں کچھ دنوں بعد خانم بی نے ارم اور مہین کو سب سچ سے آگاہ کر دیا تھا، جبکہ دوسری جانب پرویشہ کو بی جان بتا چکی تھی۔ وہ سب بھی کافی زیادہ پریشان ہوئی تھی۔ سب کو شبانہ کی فکر تھی، وہ سب جانتے تھے، ماں سوائے شبانہ کے، کیونکہ یہ بات چھپنے والی نہیں تھی۔ اس لیے کچھ دنوں بعد انہوں نے خود ہی بتا ڈالا تھا کہ عریشہ نے اس گھر میں آنا تھا، اس لیے سب کا جاننا ضروری تھا۔ وہ سب بھی عریشہ سے مل آئی تھی۔ پرویشہ تو 3 دن اس کے ساتھ گزار کر آئی تھی۔ عریشہ کو دیکھ کر ان کی حالت کٹتی تھی۔ وہ سب سے جدا ہو کر دیواروں کو گھورتی رہتی تھی۔ کتنی بار پرویشہ نے شہنواز کے سامنے ذکر کیا، مگر اس کو کوئی احساس نہ تھا۔ اس کا دماغ جیسے کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ وہ 3-4 خودکشی کی کوشش کر چکی تھی، پر ہر بار کوئی نہ کوئی آ کر بچا لیتا تھا۔ آج وہ موقع دیکھ کر کچن میں گئی اور چھری اٹھا کر اپنی نبز پر رکھی۔ اس سے پہلے کہ وہ تیز دھار چھری سے نبز کاٹتی، کسی نے لپک کر اس کے ہاتھ سے چھری کھینچ کر دور اچالی اور اسے ایک تھپڑ رسید کیا کہ عریشہ اوندھے منہ فرش پر جا گری تھی۔ نکاح کے بعد سے شہنواز اب یہاں آیا تھا، پر آگے سے عریشہ کو دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ تبھی اس نے بغیر کچھ سنے اسے گھسیٹ کر گاڑی تک لایا اور اندر دھکیل کر گاڑی سرحد سے مین روڈ پر ڈالی۔
سنبھالے اس کو، 5ویں بار یہ خودکشی کی کوشش کر چکی ہے، میں نے اس لیے نکاح کیا ہے کہ یہ خودکشیاں کرتی پھرے، بلکہ خودکشی سے بچانے کے لیے کیا ہے۔ شاہنواز کو لاؤنج میں لا کر بلند آواز میں گرجا، یہ دیکھ کر شبانہ بھی وہاں موجود ہے۔ اس کی یہ بات اس پر کیا اثر مرتب کرنے والی تھی؟ جب سب سامنے آنا تھا تو شاہنواز بھی خود کو مضبوط بنائے کھڑا تھا، اس لیے شبانہ کی جانب دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ میں نے اس لیے نکاح نہیں کیا کہ یہ جملہ شبانہ کے کانوں میں بازگشت کر رہا تھا۔ وہ پہلے تو حیران ہوئی، پھر حیرت۔ چہرے کے تاثرات یکدم بدلے تھے، بے یقینی، ڈر، الجھنیں بیک وقت حملہ آور ہوئی تھیں۔ اس نے سر نامے ہلاتے شاہنواز کو دیکھا، دل یقین نہیں کر رہا تھا، اسے لگا شاہنواز مذاق کر رہا ہے۔ وہ جواب جلب نظریں سامنے کھڑے شاہنواز کو دیکھ رہی تھی، جبکہ عریشہ سر جھکائے کھڑی کانپتی آنسو بہا رہی تھی۔ جبھی ماہی نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا کہ اسے گلے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی، تو دوسری جانب شبانہ تھی، جس میں حویلی کی چھت آن گری تھی، دل جیسے بند ہونے کو تھا، جسم سے سارا خون جیسے نچوڑ لیا گیا تھا۔ خانم بھی، اس نے ٹوٹتے دل سے خانم بھی کو پکارا، تبھی انہوں نے اسی کی جانب دیکھ کے فقط ہاں میں سر ہلایا، جبکہ کچھ بولنے کی ہمت ان میں بھی نہ تھی۔ شبانہ نے نفی میں گردن ہلائی، اس کا دل یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ سب کے چہرے دیکھ کر کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ یہ مذاق ہے، ظاہر ایسا نہیں کر سکتے۔ اس کے لب پھڑپڑائے تھے اور وہ بمشکل قدم اٹھاتی وہاں اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ سب نم آنکھوں سے اسے زیادہ دیکھ رہے تھے۔ یہ سچ ہے بیٹا، ہماری بات سنے پہلے۔ دلاور خان نے اسے روکنا چاہا، پر وہ بھاگتی اپنے کمرے میں بند ہو چکی تھی کہ شاہنواز جو عریشہ کو گھور رہا تھا، جس کے چہرے پر اس کی زندگی تباہ ہو رہی تھی، ایک قہر برساتی نظر اس پر ڈال کر اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ اس نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا، شبانہ کو اوندھے منہ بیڈ پر روتے پایا۔ شان، اس نے دوبارہ بلند آواز میں اس سے کچھ دور کھڑے ہو کر پکارا۔ جبھی شبانہ تیزی سے بیڈ سے اٹھ کر اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ اس کا دل کہیں راضی نہیں تھا، وہ تو اپنے شوہر کے منہ سے سننا چاہتی تھی کہ گویا کیا یہ سچ ہے؟ کیا واقعی شاہنواز شادی کر سکتا ہے؟ اور شادی کی بھی تو عریشہ سے، اس کی بہن سے۔ واللہ کس قدر ظلم ہوا تھا، اور کرنے والا اس کا شوہر تھا۔ وہ یک ٹک اس کے چہرے کو دیکھے گئی، ہزار سوال اس کے من میں سر ابھار چکے تھے۔ وہ کیسے برداشت کر رہی تھی؟ یقیناً اسے ابھی تک دل کے نہا خانے میں مبہم سی امید باقی تھی کہ شاہنواز ایسا نہیں کر سکتا تھا، تبھی اس کے لب ہولے سے ہلے تھے۔ شاہنواز کی نگاہیں اس کے لبوں پر جمی تھی، جو ہلکے ہلکے لرز رہے تھے۔ آپ نے شادی کی ہے؟ شبانہ درد بھری آواز میں مترنم آنکھوں سے اسے دیکھتی گویا ہوئی۔ اس کا دل تڑپ رہا تھا، روح بے چین تھی کہ وہ نہ کر دے گا۔ جو اس نے غلط سنا ہے، غلط ہے۔ اس نے دیکھا وہ محض خواب ہے، بھیانک خواب۔ وہ امید بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ لمحہ بھر کو وہ اس کے سوال پر رک گیا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی شان پر کیا قیامت بیت رہی تھی، پر شبانہ کو اس شادی کا علم ہونا بھی ضروری تھا۔ کسی کی زندگی کا سوال تھا، اور اب تو وہ کسی اس کی بیوی کے عہدے پر فائز تھی۔ اس کی حفاظت اس پر فرض تھی، اور وہ اس کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا از حد ضروری ہو گیا تھا۔ اس لیے تو شاہنواز نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا، اور اپنی شان کے غم کی پرواہ پر دل پر پتھر رکھے وہ لاپرواہ ظاہر کرتا، اس کے اندر ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ ہاں، شاہنواز نے نظریں چراتے فقط ہاں کہا تھا۔ وہ اس کا اقرار کرنا تھا کہ شبانہ کو اپنے پیروں پر کھڑا رہنا محال لگ رہا تھا۔ ایک دم سے پورا جسم کپ کپا اٹھا تھا، اور چہرے پر مارے ضبط کے صدمے کے پسینہ اتر آیا تھا۔ کپ کی اس کے لب سرسرائے تھے، آنکھوں میں اعتبار ٹوٹنے کی کرچیاں نمایاں تھیں۔ محبت کا بھرم ٹوٹ کر بکھر چکا تھا۔ وہ آنکھیں جن میں محبت دیپ جلتے تھے اب بجھ چکے تھے۔ شبانہ کا دل کر رہا تھا وہ چیخے چلائے روئے، پر وہ خود پر جبر کرتی بے حس بنی کھڑی تھی۔ اسے فضا میں سانس لینا محال لگ رہا تھا، پر وہ پھر بھی کھینچ کھینچ کر سانسیں بھرتی بے تاثر نگاہوں سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی کہ مبادا وہ ایک بار پھر کہہ دے، شان میری جان، میں مذاق کر رہا ہوں، دوسری شادی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ جہاں تم ہو وہاں کوئی نہیں، جو تمہاری جگہ ہے وہ تمہاری ہی رہے گی۔ ایک ماہ پہلے شاہنواز نے کہہ کر لب بھینچے اور اس کی جانب دیکھا، جس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، جبکہ ایک ماہ کا سن کر برداشت نہ کرتے ہوئے شبانہ بری طرح اپنی جگہ سے لڑکھڑائی تھی، جبکہ بر وقت شاہنواز کے مضبوط بازوؤں نے سہارا دیا تھا۔ اس کے بازوؤں کا لمس اپنے گرد محسوس کر کے شبانہ کو ایک دم سے لمس کسی بچھو کی مانند محسوس ہوا تھا۔ اسے بیک وقت نفرت اور الجھن ہوئی تھی۔ خبردار، مجھے چھونے کی کوشش مت کرنا۔ تبھی وہ جھٹکے سے اس کو چھڑاتی اس سے دور ہوئی غرائی تھی۔ آنسو متواتر اس کے رخساروں کو بھگو کر بے مول ہوتے گر رہے تھے، جبکہ اس کے اس عمل نے مقابل کے جسم میں سوئیاں چبو دی تھیں۔ اس نے مٹھیاں بھیج کر خود میں ضبط کرنا چاہا، تو میں چھونے کی کوشش صرف میں ہی کر سکتا ہوں۔ ہوتی کون ہو مجھے خود سے دور کرنے والی، تم پر تم سے زیادہ حق میرا ہے۔ شاہنواز خان کا بیوی ہو میری، اس سے پہلے کہ میں ضبط کھو کر تمہاری اس حرکت کی سزا دوں، فوراً سے واپس آؤ۔ وہ برفیلے لہجے میں گویا ہوا، اس کی آنکھوں کے ڈورے سرخ ہو چکے تھے، جبکہ چہرہ سپاٹ تھا۔ اس کی دھوس اور تحکم بھرے انداز نے شبانہ کو مزید شیخپا کر دیا تھا کہ وہ زخمی شیرنی کی مانند خونخوار نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ اور آپ کو جو خیال لاحق ہے کہ میں آپ کے پاس آؤں گی، کبھی نہیں،
واپس آنے کے لیے کچھ نہیں بچا۔ وہ بغیر لڑے جھگڑے چیخے چلائے اس کی شادی کی وجہ پوچھے بغیر وہ بھیگی آواز میں بولی تھی۔ اس کا لہجہ ہر احساس اور جذبات سے عاری تھا۔ وہ بے تاثر چہرے سے اسے دیکھتی پل میں نتیجے پر پہنچ چکی تھی۔ اسے شاہ نواز سے کوفت ہو رہی تھی، جو محبت کا دم بھرتا آج شادی کر آیا تھا۔ اس کے دل کر رہا تھا وہ خود کو ختم کر دے یا پھر سے دور چلی جائے۔ مجھے علیحدگی چاہیے۔ اسی وقت شبانہ اپنے آنسوؤں کو ہاتھ کی پشت سے صاف کرتی اٹل لہجے میں بولی۔ وہ ایک پل اس رشتے میں نہیں رہنا چاہتی تھی جس رشتے نے اس کا سب کچھ لوٹ لیا تھا کہ شاہ نواز اسے شرر بار نظروں سے گھور رہا تھا۔ اسے لگا جیسے کسی نے دل پر تیز دھار آری چلا دی ہو۔ اس کے دل اندر سے زخمی ہوتا پسلیوں سے سر پٹکنے لگا تھا۔ درد اور غصے کی شدید لہر اس کے چہرے پر رقصاں ہوئی تھی۔ تبھی وہ نہایت کڑے تیور لیے لمحے میں 4 قدم کا فاصلہ طے کرتا اس کی گردن سے دبوچ کر دیوار سے لگا چکا تھا۔ تمہیں ڈھیل دے رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ بھی بکواس کر لو گی، میں سن لوں گا۔ ہمت بھی کیسے ہوئی تمہاری میرے نام سے فراری چاہنے کی، مجھ سے الگ ہونے کی؟ بولو۔ وہ اسے دیوار سے پن کرتا دھاڑا تھا کہ شبانہ اس کی جلالی روح پہلی بار دیکھ کر مرنے کے در پر ہوئی تھی۔ گردن پر اس کی گرفت نرم تھی پر پھر بھی شبانہ کو سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی۔ بالکل ویسے ہی جیسے آپ نے دوسری شادی کی ہمت کی، ویسے ہی مجھے بھی حق ہے کہ آپ سے علیحدہ ہونے کی۔ وہ پھنسی پھنسی آواز میں اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ شان، کوئی بکواس نہیں، سمجھ آئی؟ کوئی بھی بکواس مزید نہیں سنوں گا۔ تم میری سانسوں کی ضمانت ہو، تمہیں خود سے دور جانے نہیں دوں گا اور تمہاری یہ خواہش پوری ہوگی، یہ بھول ہے تمہاری، وہ برفیلے میں لہجے میں کہہ کر اس کی شہرک سہلاتا بولا۔ شبانہ کی ایک بات نے اس پر وحشت طاری کر دی تھی اور وہ جو اس کی شادی کا سن کر ابھی تک خود کو سنبھالے ہوئی تھی، نہ جانے کیسے یہ برداشت کی کھڑی تھی۔ وہ اس بے مہر شخص کے سامنے بالکل نہیں چاہتی تھی، بکھرنا نہیں چاہتی تھی، تبھی بڑی اچانک فیصلہ کر چکی تھی جبکہ دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ نکل جانا چاہتی تھی یہاں سے، بہت دور، جہاں ان لوگوں کا سایہ بھی اس تک نہ پڑے۔ دور ہو مجھ سے، انتہا کے برے لگ رہے ہیں آپ مجھے۔ شبانہ اس کا ہاتھ جھٹک کر پھنکاری جبکہ شاہ نواز اپنے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا جسے شبانہ نے کسی اچھوت چیز کی طرح خود سے دور جھٹکا تھا، اور یہ زندگی میں پہلی بار تھا جس نے شاہ نواز کو چوٹ کیا تھا۔ تم اتنا کچھ کر چکے ہو اور اس کی ذرا بھی بے اعتباری تمہیں زہر کی طرح کھل رہی ہے، تمہیں برداشت نہیں ہو رہی تو سوچو وہ کیسے برداشت کر رہی ہے۔ اس کے اندر سے کہیں سے آواز آئی تھی کہ شاہ نواز نے آنکھیں بند کر کے کھولی اور شبانہ کو دیکھا جو اسے نظر انداز کیے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ شاہ نواز اضطرابی کیفیت میں صوفے پر جا بیٹھا تھا۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے ایک پاؤں مسلسل جھلاتا ڈریسنگ روم کے بند دروازے کو گھور رہا تھا۔ بے چینی اس کے انگ انگ سے آیا تھی اور وہ ایک بازو صوفے کی پشت پر پھیلائے اس کے انتظار میں تھا جو جھٹکے سے دروازہ کھول کر باہر آئی۔ اس کے ہاتھ میں سوٹ کیس تھا جسے وہ گھسیٹتی بیڈ پر رکھ کر وارڈروب کی جانب بڑھی کہ شاہ نواز خاموش بیٹھا شرربار نگاہوں سے اس کی ایک ایک حرکات و سکنات کا جائزہ لے رہا تھا۔ شبانہ اسے مکمل طور پر اگنور کی اپنی ضرورت کا سامان بیگ میں رکھنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ واپس اپنی پیکنگ کرتی بیگ کو تھامے باہر کی جانب قدم بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے کی دہلیز پار کرتی، شاہ نواز جو ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہا تھا اس کی برداشت جواب دے گئی تھی جبھی خونخوار نظروں سے اس کی پشت کو دیکھتا اپنی جگہ سے اٹھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ شاہ نواز کی سخت آواز ابھری، ساتھ ہی وہ کسرتی قد و قامت سے اس کے راستے میں حائل ہوا۔ ہٹے سامنے سے۔ وہ اس کے سوال کا اگنور کرتی خونخوار لہجے میں دھاڑی تھی۔ میں نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ اب کی بار شاہ نواز کی آواز میں غصے کا عنصر اور خاصا روب تھا۔ وہ دونوں بازو سینے پر باندھے کھڑا اس سے استفسار کر رہا تھا، چہرہ سپاٹ تھا، اسے شبانہ کی باغی روب اندر سے ختم کر رہا تھا۔ وہ بے تاثر نگاہیں اس پر جمائے کھڑا تھا کہ شبانہ پل بھر کو اس کی سخت گیدی پر لڑتی تھی۔ جہاں آپ کا سایہ بھی مجھ پر نہ پڑے وہاں جا رہی ہوں، وہ ہمت کرتی زہر خند آواز میں پھنکاری۔ گالوں پر اشک پھسل کر بہہ رہے تھے، وہ رو نہیں رہی تھی، آنسو تھے کہ خود بخود پلکوں کی باڑ توڑ کر اس کے چہرے کو بھگوتے بکھر رہے تھے۔ میری بات کان کھول کر سن لو، اگر تم اس حویلی کے باہر نکلی تو ہمیشہ کے لیے میری زندگی سے بھی نکل جاؤ گی۔ شاہ نواز اس کے آنسوؤں پر نظریں جمائے بے رحمی کی حدیں پار کرتا شبانہ کو نئے دھچکے سے دو چار کر گیا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اس کے الفاظ پر غور کر رہی تھی جبکہ مقابل کی وحشت بھری خون چھلکاتی آنکھوں میں واضح وارننگ تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے اب آپ کی زندگی میں نہیں رہنا اور نہ اس حویلی میں۔ کچھ سیکنڈ کی خاموشی کے بعد وہ اٹل فیصلہ کرتی اس کو عملی جامہ پہناتی۔ شاہ نواز کے جسم میں آگ بھر گئی تھی، وہ جو اس کو دور جانے کی بات پر ضبط کیے کھڑا تھا اور اس بات نے اس کا میٹر گھما کر رکھ دیا تھا۔ ایسی کی تیسی تمہارے دور جانے کی بہت کر لی، برداشت تمہاری فضول گئی، بس اب اور نہیں، دیکھتا ہوں کیسے جاتی ہو مجھ سے دور۔ شاہ نواز ماتھے پر بل ڈال کر کڑے تیوروں سے اس کے جانب بڑھا اور ہاتھ میں پکڑا بیگ جھٹکے سے کھینچ کر فرش پر پھینکا، ساتھ ہی شبانہ کا بیگ تھامتے ہوئے کلائی پکڑ کر مروڑی اور کمر کے پیچھے لگا تھا۔ دوسرا ہاتھ اس کے بالوں میں پھنسا شبانہ کو حد درجہ قریب کر چکا تھا۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط
تھی کہ درد سے شبانہ کرا اٹھی تھی. وہ بے یقینی سے دیکھ رہی تھی. وہ غصے سے تیز تیز سانسیں لیتا گرم سانسوں کی تپش سے اس کا چہرہ جھلساتا, اسے بھسم کر دینے والی نگاہوں سے گھور رہا تھا. تبھی بڑی اچانک وہ اس کی سانسوں کو قید کیے خود میں الجھا چکا تھا. شبانہ بن جلد مچھلی کی طرح تڑپ اٹھی تھی. اس کو اپنے سخت حصار میں لیے اپنی منمانیاں کرتا پیچھے ہوا اور اسے دیکھا جو سرخ چہرے سے نظریں جھکائے سانسوں کی روانی بہتر کرتی گہرے گہرے سانس لے رہی تھی. اگر نہیں چاہتی کہ ٹانگیں توڑ کر تمہیں بستر پر ڈال دوں تو اس کمرے سے باہر قدم نکالنے کی جرات مت کرنا. اسے میری آخری وارننگ سمجھ کر ذہن نشین کر لو. وہ اس کو دیکھ کر کرخت آواز میں بول کر اس کی آنکھوں میں جمع پانی ہوتے نظریں چرا کر اپنے دل کی کرا اور اندر جمع ہوتی وحشتوں سے گھبرا کر کمرے سے نکلنے کو قدم باہر کی جانب بڑھا لیے تھے. اس سے پہلے کہ پیشانی میں اپنی محبت کی مہر ثبت کرتا شبانہ کو تنبیہ نظروں سے گھورنا نہیں بھولا تھا. اس کے جاتے ہی شبانہ ماتم کی حالت میں فرش پر بیٹھ ڈھہ سی گئی تھی. وہ جو دل مضبوط کیے ہوئے تھے وہ پتھر دل سے ہٹتے ہی شبانہ شدتوں سے رو دی تھی کہ دکھ اتنا بڑھ گیا تھا کہ ان چند لمحوں میں وہ شاہ نواز کی بیتی یادیں اور قسمیں یاد کرتی ہول اٹھی تھی کہ دل جیسے مردہ سا ہو گیا تھا. زندگی سے رونق ختم ہو گئی تھی. اس کے شوہر نے دوسری شادی کر لی تھی. یہی حقیقت اس کی جان لینے کے در پر تھی اور وہ ہچکیوں سے روتی یہ صدمہ برداشت نہ کرتی ہوش و خرد سے بیگانہ ہو کر فرش پر گر گئی تھی. اسے کمرے میں لے جاؤ بہو, خانم بھی ماہین سے بولی جبکہ عریشہ کو اپنے کمرے میں لے جانا جرم لگ رہا تھا. اس کی وجہ سے دو پیار کرنے والوں کی اعتبار کی گرچیاں ہوئی تھیں. ان میں درد بدگمانیاں جنم لے رہی تھی. وہ جانتی تھی کہ دونوں میں کس قدر محبت تھی, اعتبار تھا, بھروسہ تھا اور دونوں ایک دوسرے کے عشق میں اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبے ہوئے تھے. وہ ان کے عشق و محبت کے درمیان گھس آئی تھی. ایک انچاہی زبردستی ان کے سروں پر تھوپ دی گئی تھی اور وہ اپنی ہی بہن کی مجرم بن گئی تھی. اس وقت عریشہ کو احساس ہو رہا تھا کہ وہ اس رشتے میں بندھ کر کیا کر چکی ہے. اسے ہوش تو تب آیا جب وہ اپنے زخموں کو بھولتی شبانہ کے زخموں کے لیے تڑپ اٹھی تھی, وہ جو انجانے میں اس کے مقدر میں لکھ دیا گیا تھا اور وجہ عریشہ ٹھہری تھی. اپنی بہن کی اداس چہرہ, الجھ سے تاثرات آنکھوں میں بے یقینی, غصہ, ناراضگی اور دھوکہ دیکھ کر ہی وہ تڑپ اٹھی تھی. وہ جو مجسمہ بنی تھی اسے صحیح درست کی پہچان کرنے کے قابل ہوئی تھی کہ احساس ہوتے ہی اس کا دل شدت غم سے دعا گو ہوا تھا کہ اسے موت آ جائے. اس کا پورا وجود سنسنا اٹھا تھا. نہیں نہیں, مجھے نہیں جانا. خانہ بھی مجھے مار دے پلیز, مجھے زندہ نہیں رہنا. میں بہت بری ہوں, میں نے گناہ کیا ہے, آپ مجھے مار دیں. میں نے اپنی آپ ہی کو دکھ دیا ہے, میں ان کے گھر خراب کیا ہے, میں ڈائن ہوں, مجھے مار دے, ختم کر دے مجھے. وہ کپ کپاتی آواز میں بلکتی اپنے بال نوچتی اذیت کا شکار لرزتے وجود میں فرش پر بیٹھتی چلی گئی تھی. جبکہ اس کی حالت دیکھ کر سب کی آنکھیں یک پانیوں سے بھر گئی تھیں. ایک طرف شبانہ اور دوسری طرف عریشہ. وہ کس کو سنبھالتا. تبھی ارم اور مہین عریشہ کو اٹھا کر اس کے کمرے میں لے گئی تھی. جبکہ سیڑھیوں پر کھڑا احتشام یہ سب دیکھ کر غصے سے مٹھیاں بھیج کر رہ گیا تھا. اپنی چھوٹی ماما کو روتے ہوئے جاتا دیکھ چکا تھا. اسے عریشہ پر غصہ آ رہا تھا جس کی وجہ سے اس کی ماما کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے. تبھی وہ ایک قہر برساتی نظر لاؤنج میں سب افراد پر ڈال کر وہاں سے ہٹ گیا تھا. شاہ نواز شبانہ کی باتوں اور اس کے ارادوں سے گھبراتا اپنے فارم ہاؤس آ گیا تھا. اس کا دل ہر چیز سے اجاٹ ہو گیا تھا. وہ اضطرابی کیفیت میں مبتلا بے تحاشا سگریٹ پیتا, اپنے اندر لگی آگ کو بجھانے کی کوشش کرتا, سنجیدگی سے گلاس وال کے اس پار دیکھتا, دھوئیں کے مرغولے اڑاتا, مسلسل شبانہ کے بارے میں سوچ رہا تھا. مجھے علیحدگی چاہیے, اسی وقت دور ہو مجھ سے, انتہا کے برے لگ رہے ہیں آپ مجھے. جہاں آپ کا سایہ بھی مجھ پر نہ پڑے وہاں جا رہی ہوں. مجھے اب نہ آپ کی زندگی میں رہنا اور نہ اس حویلی میں. شبانہ کے جملوں سے کانوں میں ہتھوڑے کی مانند گونجتے اس کا سکون غارت کر گئے تھے. آہ ڈیم اٹ, I cannot live without you, شان. You are my heartbeat, you are my soulmate. Why did you do that, شان, why. وہ غصے کی شدت سے گلاس وال پر زور سے ہتھیلی مارتا, تقریباً چلا اٹھاتا. اس کے جملوں کی بازگشت اسے لمحہ بلمحہ اس کی اذیت سے دوچار کر رہی تھی. مجھ سے چھٹکارا موت کے بعد ہی ملے گا, تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے تام عمر. وہ سگریٹ پاؤں تلے مسلطہ پھنکارا تھا. جیسے ہی اس کا غصہ کچھ حد تک کم ہوا وہ فل اسپیڈ سے گاڑی ڈرائیو کرتا حویلی پہنچا اور بنا کسی کو دیکھے لمبے لمبے ڈگ بھرتا سیڑھیوں کی جانب بڑھا. شاہ نواز, ڈنر کر لو. خانم بھی نے اسے آواز دی. بھوک نہیں مورے, وہ سنجیدگی سے بولا. شبانہ بھی کمرے سے باہر نہیں آئی. تم لوگوں نے کھانا روم میں بھجوا دیتی ہوں. خانم بھی نے کہا. نہیں بورے, ہمیں کوئی ڈسٹرب نہ کرے, جب کھانا ہوگا ہم کھا لیں گے. وہ سیڑھیوں کے درمیان میں لمحہ بھر کو ٹھہرا اور پھر اپنا ہی کہتا تیزی سے زینے پہ لانگتا اپنے کمرے کی جانب بڑھا.